ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی۔ ان 4 بہنوں کے والد نے انہیں نہ ہی تو کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی کوئی عربی تعلیم دلوائی۔ انہیں گھر میں ہی رکھتا تھا اور جب باہر جاتا تھا تو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتا تھا۔ انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے تو وہ ان سے کہتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا۔ ان کو دنیا کا بہت خوف ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بہن باہر جانے کا یا بازار جانے کا نام لیتی تو والد کہتا کہ میں نے بڑی مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظر سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم سب پر پڑیں اور تم میں نظر لگ جائے۔ باہر سے کچھ لانا ہوتا تھا جیسے کہ سودا، کپڑا وغیرہ، سبھی ان کا ابا ان کو لا کر دیتا تھا۔ ان بہنوں کو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر جاتے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے ان کی بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد تو ہمیں ابا نے ہی پالا ہے۔ ابا حضور نے تو ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اسی لیے ہی ابا ایسے کرتے ہیں۔ ان میں سے جب ان کی بڑی بہن 18 سال کی ہوئی تو اسے اس کا باپ کمرے میں لے جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی، سہمی ہوئی۔ جب دوسری بہنیں پوچھتی کیا ہوا تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ تو بڑی بہن روتے ہوئے کہتی کہ ہماری اس جیل جیسی زندگی سے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر دیکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ کیا۔ اتنا غصہ ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصہ دیکھ کر سہم گئی اور اس کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا۔ پھر جب اس کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس بیٹھی تو اس نے قاضی کو کہا کہ میرا اور اس کا نکاح پڑھیے۔ یہ سن کر جیسے تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کو لگا تھا کہ کہیں ابا کسی اور سے شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ بیٹیاں بہت روئی، بہت تڑپی۔ بیٹیوں کو پتا تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھی۔ کیا کر سکتی تھی؟ نہ ہی وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا والد باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پر کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد ان کے باپ نے بڑی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلی روز جب بڑی بہن باہر آئی تو اس کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اب اس بات کا ان کے والد کو بھی پتا تھا کہ یہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اسی لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر لیا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔
اب وہ بہنیں جان چکی تھی کہ جو کوئی بھی ہمارے ابا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھائے گا اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا، اور اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کر رکھی تھی، وہ ہر وقت ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے اور اب اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئی اور ایک بہن کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ نکاح میں رخصت کر دیا تھا۔ اب صرف ایک ہی بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا کہ اب نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی، تو ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا، اور اب اس نے جو اپنی دوسری بیٹی کو نکاح میں رکھا تھا اس کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو جو چھوٹی بہن کو اپنے نکاح میں رکھا تھا وہ بھاگ گئی۔ ابا کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ جو لڑکی آج تک اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی وہ بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ نہ ہی وہ اپنے گھر سے کبھی باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ اب گھر میں 2 بہنیں بچی، ایک وہ جو حاملہ ہو چکی تھی اور ایک وہ جو کنوارہ بچی، اور دوسری 2 بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ نکاح میں بھیج دیا۔ افسوس کہ جو محافظ تھا وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، لیکن اب باپ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ حاملہ بہن کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا ابا دن بدن خوش ہوتا جا رہا تھا۔ روز ہی جب صبح ہوتی تھی تو حاملہ بہن روئی ہوئی ہوتی تھی۔ اب اس بہن کے حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اب حاملہ بیٹی اس باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور اب اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ ابا نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بہت ہی بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم باپ کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی کہ ابا میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے تھے۔ اس کے ابا نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ چھوٹی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ اس کے ابا نے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور گرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھاتا۔ اسی شام اس کا ابا قاضی صاحب کو لے آیا۔ چھوٹی بیٹی کا رونا دھونا ویسا ہی تھا اور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن چکی تھی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ان کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شام ہوتے ہی اس کے ابا نے چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بلایا تو چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس کا ابا بہت ہی غصے میں آیا اور اس کو بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہا کہ آج تو نے میری بات پر انکار کر دیا ہے، اگر آئندہ میری کسی بات کا انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو تمہاری باقی 2 بہنوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی 2 وہ بہنیں جس ایک کا کسی اور کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا اور ایک وہ جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی چھوٹی بیٹی کانپ گئی کیونکہ ان کے ابا نے تو انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے۔ آج اس کے ابا کا سچ اس کے سامنے آ رہا تھا، وہ فرار نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے ابا نے ہی کچھ کیا تھا۔ چھوٹی بیٹی سمجھ گئی تھی کہ میری بہن نے آواز اٹھائی ہوگی، اسی لیے ہی اس ظالم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ان 4 بہنوں میں سے 3 کی شادی تو ان کے ابا کے ساتھ ہی ہو گئی تھی اور ان میں سے ایک تھی جن کا اس کے ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی چھوٹی بیٹی کو ابا نے بستر پر بٹھایا تو
तो अचानक रात के 11 बजे घर का दरवाजा खड़का। उनके घर में कोई नहीं आता था। उनका अब्बा जब बाहर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता था और ना ही कोई रिश्तेदार आता था। उनका अब्बा घबरा सा गया। उनके अब्बा ने उन दोनों बहनों को कमरे में बंद कर दिया और खुद दरवाजा खोलने के लिए चला गया। दरवाजा खोला गया तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस अंदर आई और घर की तलाशी लेने लगी। एक कमरा था जिसको बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कहा कि इस कमरे का दरवाजा खोलो और अब्बा खोल नहीं रहा था क्योंकि अंदर तो उसकी बेटियां थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर ही दम लिया। दरवाजा खोला तो अंदर 2 बहनें थी। पुलिस ने उन 2 बहनों और अब्बा को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन बहनों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो बहनें नहीं जानती थी कि उनके अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अचानक वहाँ पर वो बहन आई जिसका निकाह जाली करवाया था और उसके अब्बा ने उसको किसी के साथ भेज दिया था। दरअसल उस जालिम बाप ने उसका निकाह नहीं करवाया था बल्कि उसको किसी के पास बेच दिया था और किसी तरह उसकी बेटी आगे से आगे बिकती जा रही थी और किसी तरह ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां सिर्फ गलत काम होते थे। उसके कुछ दिनों बाद पुलिस का वहां पर छापा पड़ा और उसकी बहन को पुलिस ले आई थी। बहन ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कि कैसे वो अपनी बेटियों को अपने घर रखता है और कैसे उनसे निकाह करता है और उनको बेच देता है। पुलिस ने बारी बारी उन बहनों से बयान लेना शुरू किए तो सारा सच सामने आ गया और वो बेटी जिसका नाम लिया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है, दरअसल वो भी भागी नहीं थी, उसको भी फरोख्त किया था। जब पुलिस ने उस जालिम को पीटना शुरू कर दिया तो उस जालिम बाप ने सच बक दिया। वो जालिम कहने लगा कि मैं इनका बाप नहीं हूँ, मेरी एक टीम है। हम बच्चियों को अगवा कर लाते हैं और उन्हें पाल कर उनको फरोख्त कर देते हैं। वो जालिम बोलता कि हम छोटी बच्चियों को पाल कर उन्हें बड़ा कर और फरोख्त कर देते हैं। अगर लड़कियां हामला हो जाती हैं, उनके बेटे होते हैं तो वो फ़कीरों को दे देते हैं और अगर बेटियां होती हैं तो उन्हें पाल कर आगे बेच देते हैं। एक लड़की उनको लाखों रुपए कमा कर दे देती थी। ये सब सुनकर उन बहनों के कदमों से ज़मीन ही खिसक गई थी क्योंकि ना ही तो वो उनका बाप था और ना ही वो बहनें आपस में बहनें थी। उनके जाली बाप ने एक सच और भी बताया कि हमारा एक गिरोह है और मेरे साथ जो लोग हैं वो दूसरे शहर में हैं और वो बच्चियां अगवा कर मुझे देते हैं और मैं बच्चियां अगवा कर उन्हें देता हूँ। उस जाली बाप का ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ था जहाँ से वो हराम का पैसा कमा रहा था। पुलिस ने उस जालिम इंसान को गिरफ्तार कर लिया और उन बहनों को वापस भेज दिया। जब वो बहनें वापस आई तो आसपास वाले लोग देखकर हैरान थे कि इतनी बहनें इस घर में रहती हैं। अब वो बहनें अपनी ज़िंदगी खुशहाली में गुजारने लगी और उनके जाली बाप के साथ जो दूसरे लोग थे वो भी पकड़े गए थे और ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में घूम रहे हैं। तो अपने बच्चों की खुद ही हिफाजत करें और उन्हें घर से बाहर अकेले ना जाने दें क्योंकि ऐसे दरिंदे लोग आज भी बच्चों को अगवा करके उन्हें आगे फरोख्त कर देते हैं और बेचारे मासूम बच्चे अपने माँ बाप से अलग होकर जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती थी, इसे आगे ज़रूर शेयर करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।